بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں صحبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ ناظرین، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین انتخابات، اس طرح مقبوضہ کشمیر میں بھی شاید انتخابات اس سے بہتر ہو رہے ہوں گے، جو آج پاکستان کی تاریخ میں پری پول ریگنگ کے جو 9 طریقے میں نے آپ کو بارہا بتائے، یہ سارے کے سارے استعمال ہو چکے۔ اب کوئی نیا طریقہ رہا نہیں، یا تو سادہ سا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ نواز شریف صاحب اگلے 2024 کے بعد وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، تاکہ عوام کی جان چھوٹے۔ جو یہ غدر مچی ہوئی ہے اس وقت، تقریباً 200 سے زائد امیدوار تحریک انصاف کے ایسے جنہیں کاغذات نامزدگی لینے نہیں دیے جا رہے، سائن نہیں کروانے دیے، حتیٰ کہ عمران خان کے وکیل آج اسے سائن کرانے گئے تو انہیں وہاں 5 گھنٹے رکھا گیا، لاپتہ کر دیا گیا۔ بعد میں سوشل میڈیا کا پریشر اور شعیب شاہین صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد انہیں رہا کیا گیا۔ ابھی ایک طرف تو جہاں ظلم اور غدر مچی ہوئی ہے، دوسری تحریک انصاف کے لوگ بھی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کس مٹی کے بنے ہیں، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، ایک کو ہٹاتے ہیں دوسرا آ جاتا ہے، دوسرے کو ہٹاتے ہیں تیسرا ہٹاتا ہے، تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے۔ یہ لوگ، عوام کہتی ہے کہ ووٹ ہم نے خان کو دینا ہے، یہ کہتے ہیں تمہارے ووٹ کی ایسی کی تیسی، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، کب تک چلے گا؟ تصدیق کنندہ، تائید کنندہ کو اٹھایا جا رہا ہے، اور خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں نائلی کا معاملہ، اب یہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، یہ معاملہ شعیب شاہین صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ بلوچ لوگوں کا معاملہ ہی بہت بڑا ہے، تحریک انصاف کا اس پہ کیا رد عمل ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور جو لوگ ابھی پاکستان کی اس طرح کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اب ہمارا مقابلہ کسی دنیا کے ترقی یافتہ ملک سے نہیں رہا، اب ہم افغانستان، شام اور عراق سے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ تو یہ ہوگا اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے۔ شعیب صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی نائلی کے بارے میں اگر میں بات کروں، ابھی جو توشہ خانہ کیس جس پر آپ لوگوں کی ٹویٹس بھی آئی ہیں، اس معاملے پہ بتائیں کہ خان صاحب اب الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ پہلے تو یہ کاغذات جمع کرانے اور سائن کروانے کی اجازت ہوگی تو وہ لڑ سکیں گے۔ آج ہمارے 5 گھنٹے ہمارے وکیل صاحب کو رکھا گیا، پابند سلاسل کہیں ان کو پابند رکھا گیا اور غائب کر دیا گیا جیل میں، اور اس کے بعد جب ہم نے آ کے پریس کانفرنس کی اور شور شرابہ مچا تو اس کے بعد بغیر سائن کیے، آج میری ملاقات تھی خان صاحب کے ساتھ، ہم ملاقات کر کے جب نکلنے لگے تو انہوں نے کہا نامینیشن فارم کی طرح۔ ہم نے کہا کہ ہمارے سے 1 گھنٹہ پہلے وہ محمد علی صاحب آ چکے ہیں، انہوں نے آپ سے سائن کرانے، انہوں نے کہا جی ابھی کراتے ہیں، جیل اتھارٹیز نے کہا۔ اس کے بعد ہم باہر نکل آئے، جب ہم پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ابھی تک نہ سائن کرائے نہ ان کو چھوڑا ہے، اور نہیں، جیل انہیں چھوڑ اتھارٹیز نے دیا ہے، پہلے ابھی ان کی جی ابھی آپ ٹویٹ چھوڑ آئی ہے، دیا وہ نا، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد چھوڑ دیا، جی میں نے بھی ٹویٹ کیا اس کے بارے میں۔ جی جی لیکن جب ہم نے اس کے بارے میں، آپ مجھے بتائیں، سائن ہی نہیں کرنے دیں گے، کاغذات جمع ہی نہیں ہوں گے، تو ان کی ایلیجیبلٹی اور نان ایلیجیبلٹی کا تو جھگڑا ہی بعد میں ہوگا۔ صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں 1 جی منٹ جی میں۔ ضرور ضرور۔ شوکت بسرا کے ساتھ یہی ہوا، ان کے بندوں کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، بعد میں گرفتار کر لیا، وکیلوں کو گرفتار کر لیا، وکیل چھوڑ دیے بعد میں۔ کرنل عابد محمود لینے گیا خانوال سے، اس کو گرفتار کیا، افتخار پنور کو کیا، عمیر نیازی کا والد گیا، وہ سب آپ کے سامنے ہے، ان سے 2 دفعہ نامینیشن فارم چھین لیے گئے۔ شاہ محمود قریشی کے نامینیشن فارمز وہ چھین لیے گئے۔ بنو سے ملک بختون یار خان، اس کو گرفتار کر لیا گیا RO آفس سے۔ حافظ فرد کے نامینیشن فارم لینے جو بندے گئے ان سے چھین لیے گئے۔ حسان نیازی کو جیل اتھارٹیز نے سائن نہیں کرنے دیا۔ سنم جاوید سے اس کا والد سائن کرانے گیا، اس کو نہیں الاؤ کیا گیا۔ اسی طرح رات حماد اظہر کے گھر پہ چھاپے مارے اور چادر چار دیواری کی پامالی کی۔ میجر طاہر صادق، اس کے تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ، ان کو اٹھا لیا گیا۔ شیخ وقاص کے گھر پہ رات چھاپا مارا جنگ میں اور جی چادر چار دیواری کی پامالی کی۔ فاخر نشاط گھمن سمڑیال میں ان کے گھر پہ چادر چار دیواری کی پامالی کی، تشدد کیا، ساری چیزیں کی۔ بلال عمر بودلہ دیپال پور سے، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور امتیاز، اچھا ایک اور بڑا عجیب سا واقعہ ہوا کل۔ امتیاز چودھری ہیں، PP 68 سے کاغذات جمع کرانے جی گئے جی پیپلز پیپلز پارٹی پارٹی کے، کی اور جی اس کو اٹھا کے لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو پیپلز پارٹی کو، انہوں نے کہا جب آپ نے ایک پی بولا نا تو ہم نے سمجھا ہر بندہ ہی PTI کا آ رہا ہے، تو لہٰذا آپ کا ایک پی مشترک ہے، تو ہم اٹھا کے لے گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب کہا میں پیپلز پارٹی کا ہوں، پھر اس کو چھوڑا۔ انہوں نے کہا پھر آپ پیپلز پارٹی بولا کریں، پی نہ بولا کریں، جب آپ پی بولیں گے تو ہم حرکت میں آ جائیں گے۔ یہ پی ہے سے ان کے پاکستان بھی رویے۔ بنتا ہے ویسے سر۔ وہ تو پاکستان دشمنی میں ہی تو اترے ہوئے ہیں۔ آج عمران خان کا پیغام میں آپ کو بتا دوں۔ درست، بالکل پھر درست بات ملک ہے۔ اختر شہباز آبان چکوال PP 21 سے، اس کو گرفتار کر لیا۔ آج اس نے کاغذات جمع کرائے، وہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہے چکوال کا۔ جی اور اس کو SHO نے بارہا ایک ہی بات کی ہے کہ یا کاغذ واپس لو یا پھر نتائج بھگتو۔
حیدر علی گل گیا، اس کو بھی NA-72 سے اس کو بھی اغوا کر لیا گیا RO آفس سے ہی، اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات میرے پاس تقریباً موجود 200 ہیں۔ بنتے ہیں، ہم لوگوں نے ساری کیلکولیشن کی ہے، یہ مور اور لیس 200 کے قریب لوگ بنتے ہیں جن پہ ریڈ ہوئے ہیں، جن کے کاغذات نامزدگی روکے ہیں یا نہ جمع کرانے دیے گئے یا ان سے پہلے ان سے واردات ہوگی۔ تو اتنا بڑی تعداد میں شعیب صاحب، ابھی معاملہ یہ کہ آپ لوگ اس طرح کی فستائیت میں، اتنے ظلم اور جبر میں، ابھی بھی میں نے دیکھا علیمہ خان نکل رہی تھی، وہ بھی مسکرا رہی تھی، آپ بھی بڑے قائم دائم ہیں اور جس سے بات ہوتی ہے ان کے حوصلے بلند ہیں، تو آپ لوگوں کو ایسا کیا حوصلہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ اسی طرح قائم دائم وہ کہتے ہیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ قوم کھڑی ہے، قوم کھڑی رہے، قوم جیتے گی، عوام جیتے گی۔ انشاءاللہ۔ کیا ہوا تھا 1970 میں؟ ہم نے کیا بدترین حالات دیکھے، اللہ نہ کرے وہ حالات دہرائے جائیں۔ آمین 77 آمین۔ میں کیا ہوا تھا؟ صرف 9 حلقوں میں انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی تھی یا ون سائیڈڈ الیکشن کرائے تھے۔ کیا ہوا؟ پوری قوم باہر نکل آئی۔ آج عمران خان کا پیغام ہے، میں نے آج میڈیا پہ بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا جو حالات آج آپ کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا پیغام عوام کو پہنچائیں۔ میں ناٹ ایز فاؤنڈر چیئرمین PTI، میں محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، جس کا مرنا جینا اس ملک میں ہے، جس نے اس ملک کی محب وطن ایک پاکستانی ہے، جس شخص نے اس ملک کی عوام اور یوتھ کو شعور دیا ہے، جس شخص نے اس ملک کے ساتھ اپنی محبت کا اور حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کیا ہے، اور عوام کی خاطر آج وہ جیل میں ہے، وہ اس مافیا سے آزادی چاہتا ہے، اس کا پیغام ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 مئی پچھلے سال سے لے کر آج تک انہوں نے جو ڈرامے رچائے ہیں، عوام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ عمران خان اور PTI کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے جو کچھ کیا پچھلے سال 25 مئی کو، اور جو لوگوں پہ ظلم کیے، ان کے چار دیواری کی پامالی کی، لوگوں کے خلاف پرچے کیے، عمران خان کے خلاف 200 سے زائد مقدمات بنا لیے، پھر بھی کچھ نہ کر سکے، تو پھر ان کو 9 میں کرنا پڑا، پھر وہ ڈرامہ رچایا گیا۔ کچھ آج انہوں نے 2 دن میں کیا ہے، یہ وہ حرکتیں ہیں کہ جو انہوں نے 1977 میں بھی نہیں کی تھیں۔ آج عمران خان کا پیغام قوم کو یہ ہے، اور مقتدر طبقوں کو، حلقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کو یہ ہے کہ دیکھیں یہ حرکتیں پاکستان کا کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں آپ IMF کے ساتھ مشروط قسم کا تعاون کا اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے۔ آج اگر اس ٹرمائل میں پاکستان کو پھنسا دیں گے تو اس ٹرمائل کے بعد آپ کا سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا۔ لوگ الیکشن جو ظلم تشدد بربریت ہوئی ہے، لوگوں نے 8 فروری کو وہ نکالنی ہے، وہ ووٹ کے ذریعے نکالنی ہے۔ اگر آپ ووٹ کا راستہ بند کر دیں گے، ووٹ ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیں گے، کیا ہوگا؟ وہ لاوا جو بنا ہوا ہے وہ پھٹے گا، اور جب وہ پھٹے گا وہ ملک کو نقصان۔ بالکل اور صحیح جو بات ہے۔ کچھ آج ہو رہا ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، پاکستان کا دشمن بھی کرنا چاہے گا اتنا نقصان دینا پاکستان کی کو، وہ نہیں دے سکے گا۔ جو آج ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے مقتدر طبقوں نے، ہمارے اداروں نے، اور ہمارے ان ROs نے، اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے کر دیا ہے۔ اب اس کا جی نقصان کیا بالکل۔ ہے؟ آپ اس طرح کا لولی لنگڑی قسم کی حکومت لے آتے ہیں جو 16 مہینے کا آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا۔ کیا ہوا؟ ایک چلتے ہوئے ملک کو جب انفلو، ڈالر انفلو، آپ کا ایکسپورٹ، آپ کا GDP ٹاپ پہ جا رہا تھا، 2021-22 کی آپ رپورٹ اٹھا لیں، جی 16 جی مہینوں میں بالکل۔ آپ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور آج جو ایک امید اور آس ہے وہ ہے ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنے گی جس کے ذریعے چیزیں بہتری آئیں گی۔ وہ اگر آپ نے امید توڑ دی تو جتنی افراتفری، انتشار اور بد دلی آج ہے، یہ اس سے زیادہ بڑھے گی۔ آپ نے بالکل دیکھا صحیح کہ بات دبئی کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ میں اس وقت انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستانیوں آپ کا کی ہے، 12 بالکل۔ لاکھ سے زائد پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ یہ ملک کی جڑی کھوکھلیں کر دے گا، نیشنل سیکورٹی ایٹ سٹیک آ جائے گی۔ آپ کے پاس معیشت پہلے تباہ ہو چکی ہے، لوگ برے بدترین حالات میں پہنچ چکے ہیں، وہ بالکل برداشت سے باہر ہو چکے ہیں۔ اب irreparable لاس ہوگا اگر سیاسی عدم استحکام کو مزید بڑھایا بالکل صحیح گیا، بات ہے۔ irreparable لاس ہوگا، اور یہ ملک کو پھر کوئی سنبھال نہیں پائے گا، اور بالکل IMF بھی آپ کو قرضہ نہیں دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس حالات میں یہ نہیں تھا ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے اور ہر اپرچونٹی دیں گے، ہر پارٹی کو دیں گے۔ اب آپ نے سارے وارداتیں کر کے، قاتلانہ حملے کرا کے بھی، 9 میں کرا کے بھی، پھر بھی پارٹی کو یا عوام کو ان کے خلاف نہیں کر سکے، PTI کے بالکل صحیح۔ خلاف اور عمران خان کے خلاف۔ لیکن یہ حرکتیں جو آج کر رہے ہیں،
یا کل کی ہیں. یہ کیا الیکشن ہے؟ اس کو مانے گا کون؟ مجھے بتا دیں پوری دنیا میں کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اور اگر ایکسیپٹ نہیں کرے گا کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ اور کون جو ہے انٹرنیشنل ایجنسیز آپ کے پاس ایسی آئیں گی انویسٹمنٹ لے کے، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز وہ آ کر کے آپ کے ملک پہ ٹرسٹ کریں گی؟ تو یہ تو نہیں ہوگا. تو اس کا نقصان کس کو ہونا ہے؟ جی جی. اچھا یہاں پہ شعیب صاحب، میں ابھی پچھلے ویلاگ میں نے ایک پروگرام بھی ویڈیو کلپ جو ہے وہ چلایا رانا ثناء اللہ صاحب کا، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم اس لیول پر آ چکے ہیں کہ اب یا تو یہ لوگ ہوں گے یا ہم ہوں گے، صاف صاف اس میں کوئی جمہوریت، کوئی اصول، کوئی بے اصولی، اس طرح کی چیزوں کو ہم نہیں دیکھیں گے. یا یہ، اور واقعی اگر آپ اس کی تقریر دیکھیں جب وزیر داخلہ سے لے کر اب تک، تو وہ معاملات بالکل ایسے چل رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پورے پروسیس سے. تو اس صورتحال میں آپ آخری گیند تک لڑ رہے ہیں، اور اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا جبر جاری بھی رہا اور الیکشن کے ہم قریب آ گئے تو کیا کہیں اکتوبر، جس طرح 17 ماضی میں آپ کو پتا ہے ضیاء الحق صاحب نے الیکشن کینسل کر دیے تھے، تو یہ نہ ہو، آپ کی طاقت تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو الیکشن کینسل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آج یہ بھی خبر آئی ہے الیکشن کچھ دن بھی. دیکھیں کچھ بھی یہ کر لیں، ہم نے الیکشن لڑنا ہے، ہم نے الیکشن میں جانا ہے. ہمیں جس طرح سے بھی، جس جبر اور ظلم کا بھی ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا، ہم نے الیکشن میں لڑنا ہے. ہم اس الیکشن پروسیس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ خان صاحب ہٹیں گے، نہ ہم ہٹیں گے. ہم کوئی ڈیلر نہیں ہیں، ہم لیڈر ہیں انشاءاللہ. ہمارا لیڈر ویژنری لیڈر ہے. لیکن ایک بات طے ہے، اگر جو کچھ یہ کر رہے ہیں ملک کا نقصان کر رہے ہیں. یہ سیاسی بونے خواہ رانا ثناء اللہ کی شکل میں ہوں، یا وہ شہنشاہ کرپشن نواز شریف صاحب ہوں، یا آصف علی زرداری صاحب ہوں، کوئی بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا. یہ سیاسی بونے اب سوائے سازشوں کے اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا بلاول نے بہت اچھی گڈ ول بنا لی تھی پچھلے 3 مہینوں میں، لیکن ایک سٹیٹمنٹ راون وار کی اور ایک سٹیٹمنٹ حافظ نعیم الرحمان کی زرداری صاحب کو جھاگ کی طرح بٹھا کے دے گی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی کمزوریاں ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کے مفادات وابستہ ہیں. اور اگر عمران خان کرپٹ ہوتا تو اس کی کوئی نہ کوئی تو پراپرٹی نکال کے لاؤ. ایز پریزیڈنٹ اس نے، ایز پرائم منسٹر اس نے کوئی ایسی پراپرٹی بنائی ہو، کوئی تو اس کے بینک بیلنس لے کر آتے، کوئی بلینز آف روپیز، کوئی سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی لندن میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں. تو پھر آپ گھڑیوں کا یہ ڈرامے نہ کرتے، پھر آپ یہ سائفر کے ڈرامے نہ کرتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے. جب وقت گزر جائے گا، آج انہوں نے دیکھیں 2 سال ضائع کرنے کے بعد آج ملک کو تباہ و برباد کر دیا. صرف ایک شخص کی دشمنی میں، ایک شخص کی دشمنی میں ملک کو برباد کر دیا. ایک شخص کو چھوڑ دیں. لیکن اب اگر وقت ہے، یہ جو 1.5 مہینہ یا 1.25 مہینہ پڑا ہے، اب بھی اگر اس کو ضائع کر دیا تو پھر یہ ایسا ریپیبل لاس ہوگا جو ہم ماضی میں اتنا لاس نہیں اٹھا سکے جو اب اٹھائیں گے. بالکل صحیح بات ہے، آپ کی بات درست ہے. خان صاحب کی حکومت کے بعد جانے کے آج پاکستان 14 سال پیچھے چلا گیا. اچھا یہ بتائیں کہ 1 جنوری کو قاضی فائز صاحب نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نااہلی کا کیس سن رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف عمران خان کا توشہ خانہ کا نااہلی کا فیصلہ جو برقرار رکھا گیا. اب آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے اس کیس کو لے کر؟ کیا کریں گے؟ جی انشاءاللہ کل ہی ہم اس آرڈر کو جو آج آیا ہے اس کو ہم کل ہی چیلنج کریں گے. دیکھیں یہ آرڈر پچھلے 5 مہینے سے، شعیب بھائی سوری معذرت کے ساتھ، یہاں پہ آپ کے پاس کاغذات نامزدگی کی صرف 2 دن ہے. اگر آپ کل جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ فوراً آپ کا یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے گا؟ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ نہیں 2 دن نہیں ہے، 1 دن ہے. 2 دن نہیں، 1 دن ہے، کل کا ہی دن ہے. لیکن ابھی تو نامینیشن فارم سائن ہی نہیں کرنے دیے. آرڈر اوپر سے سسپینڈ ہو جائے گا، تمہارے ایکسیپٹ ہو جائیں گے. اور ویسے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے چونکہ سینٹنس سسپینڈ ہوئی ہے اور لارجر بینچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کی بنیاد پر ہم کر سکتے ہیں. اور اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں، وہ کیس اٹ سیلف ہی انلیگل اینڈ ان لافل ہے، اس کی بنیاد ہی نہیں ہے. ون سائڈڈ وہ ایکس پارٹی آرڈر ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جس دن بحث ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. لیکن بدقسمتی سے چونکہ عامر فاروق صاحب، جی خان صاحب کے پاور آف اٹارنی لے کر کسی کی، کوئی اور نہیں کر سکتا. جی دیکھیں کر سکتے ہیں، بطور اٹارنی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ جیل میں ہیں تو بطور جیل میں وہ گئے ہوئے ہیں، ان سے سائن کرانے گئے ہیں. اگر وہ نہ ہوا تو ہم جو بھی کوئی قانونی طریقہ کار ہے انشاءاللہ ان کے کاغذات جمع کرائیں گے. بالکل وربل بھی، شاید اس پہ وربل بھی ہو سکتی ہے، کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہوں گے. وہ ہم دیکھیں گے، جو قانونی طور پر ممکن ہے ہم انشاءاللہ کریں گے. بالکل صحیح. اچھا ابھی سر یہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی، جو ابھی آپ کی جو اسٹریٹجی ہے، اگر جس طرح امیدواروں کو بار بار اٹھایا جا رہا ہے، اگر یہ بہت سارے آپ کے جو بڑے کینڈیڈیٹس ہیں، جو نامینیٹڈ جو بڑے لوگ ہیں، الیکٹیبلز انہیں کہہ لیں، اگر ان سب کو اٹھا لیتے ہیں ان کے اہل خانہ، جیسے عثمان ڈار کی والدہ آ رہی ہیں، اسی طرح ابھی وہ بیرسٹر عمیر کی سسٹر آ گئی ہیں،
मेजर ताहिर सादिक की बीवी सामने आ गई, इस तरह वो तमाम शौकत बसरा की जोजा आ गई, तो ये लोग अब सामने साथ जमा करवा रहे हैं। आप लोग क्या वर्कर्स को एनकरेज कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेपर नॉमिनेशन हो? तो आप लोग फिर टिकटों का फैसला कैसे करेंगे इतने ज्यादा लोग आगे? तो देखिए, हम ये कह रहे हैं नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा हों, एक्सेप्ट हों, जो कि टिकटों की तकसीम तो हमने ज़ाहिर है 11 जनवरी से पहले पहले हम बैठ के फाइनल करके दे देंगे, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जिस तरह ये उठा रहे हैं, जिस तरह देखें, आज पीटीआई का वोट है, इमरान खान का वोट है, जो इमरान खान जिसको टिकट देगा, जिसका वो फैसला करेगा, जिसके बारे में वो मैसेज आएगा, लोगों ने उसको वोट देना है। बिल्कुल उसने ऐसे ही खंबे को कह दिया, लोगों ने उसको वोट देना है। ये जो चाहे कर लें, इनके हाथ से हालात निकल चुके हैं। इसलिए आज भी वक्त है, ये बैठें, अपनी पॉलिसीज को रिकंसीडर करें, इमरान खान की खातिर नहीं, मुल्क की खातिर करें। इसलिए आज इमरान खान का पैगाम मैंने कौम तक पहुंचाया, नॉट एज ए फाउंडर चेयरमैन ऑफ द पीटीआई, एज ए मुहिब वतन पाकिस्तानी, इस बिल्कुल मुल्क की बिल्कुल खातिर। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अभी इस्लामाबाद के हल्के में खान साहब के भी पेपर जमा है, आप भी इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अभी आपके हल्के में तो शायद 2-3 और लोगों ने भी पेपर जमा करवाए हुए हैं, जहां तक बाबर अवान साहब है, शायद कोई और है। तो किसको टिकट ये पार्टी डिसाइड करेगी? अभी आप लोगों ने फैसला नहीं किया, सिर्फ पेपर जमा जी, करवा रहे ये पार्टी डिसाइड करेगी, और मेरा फैसला तो पार्टी ने बहरहाल किया हुआ है और खान साहब ने भी किया हुआ है। लेकिन चूंकि 3 हल्के हैं, अब ये फाइनल डिसीजन तो ज़ाहिर है खान साहब ने करना है, और वो जल्दी होगा। तो इंशाल्लाह मैं भी कागजात जमा करा रहा हूँ। जी। अच्छा, अभी 1 घंटा आपकी मुलाकात होती है इमरान खान से, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आप डिस्कस कर लेंगे? अभी जो इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, तो टाइम तो बड़ा कम है। जी, टाइम बहुत कम है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। लीगल केसेस भी डिस्कस करते हैं, और हम उनके वकील भी हैं, ज़ाहिर है पार्टी मैटर्स भी हम डिस्कस करते हैं। वो बल्कि घंटा भी नहीं होता, मैक्सिमम कभी कभार टाइम मिल जाता है 40 मिनट का, वरना आधा घंटे से ज़्यादा नहीं मिलता। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इस शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेटें, और बेसिक गाइडलाइन जो हम ले सकते हैं उनसे लें। लेकिन बदकिस्मती से वो तो हमारे वो जो लिस्टें हैं वो नहीं लेके जाने देते, और उनसे डिस्कस कर नहीं करने देते। उनके पास अब हम लिस्ट लेके जाएंगे तो उनके पास जा करके उनसे गाइडलाइन लेंगे। उसके लिए भी मैंने आज रिट पिटीशन फाइल कर दी है, और कल सुबह लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। आज इलेक्शन कमीशन के पास भी दरखास्तें मैंने जमा करा दी हैं, आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन जमा कर दी है। हम कोशिश करेंगे कि हम अदलिया से इंसाफ लें, और अगर अदलिया भी इंसाफ नहीं देगी तो हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा। अवाम जो है फिर उठ खड़ी होगी, और उसका नुकसान रियासत को होगा, हमारे रियासती इदारों को होगा, जो कि ऑलरेडी डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, और लेकिन रियासत को होगा। बिल्कुल सही। अभी आपने बात की जो लोग कागजात छीन रहे हैं, अभी मैं देख रहा था कि वो सियालकोट में कागजात छीन रहे थे, और इंक्वायरी का हुक्म भी उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो छीन रहे हैं। तो ये तो दूध की रखवाली बिल्ली के हवाले करके किस तरह ये इंसाफ उम्मीद कर सकते हैं? देखें, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर वाकई गैर जानबदार होता ना, तो ये किसी की जुर्रत ना होती। अगर वाकई जो केयर टेकर सेटअप है वो गैर जानबदार होता, तो ये किसी की जुर्रत ना होती। इन्होंने तो चुन चुन के लगाए हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर जो पीएमएलएन को सपोर्ट कर सकें, और जी। पूछा गया है कि कौन कौन हमारे साथ सपोर्ट करने वाला है, हम उनको लगाएं। ये सारा ड्रामा है, इस ड्रामे को कौम समझ चुकी है। इस ड्रामे से कुछ नहीं निकलेगा जब तक रियल सेंस में ये वाकई लोगों को उनका हक है, ये पब्लिक का हक है, ये अवाम का हक है कि वो किसको हक के हुक्मरानी देना चाहते हैं, उनको जब तक ये नहीं देंगे तब तक लोग चैन से नहीं बैठेंगे।